السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. بے شمار حمد و ثنا، بڑائی، عظمت، کبریائی یقین طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، جتنی اس کی حمد بیان کی جائے، جتنی اس کی بڑائی بیان کی جائے وہ کم ہے. بلا شبہ ساری کائنات کا پالنہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی مشکلوں کو دور کر دینے والا ایک اکیلا بادشاہ، ایک اکیلا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے. یقینی طور پر وہی ذات ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. یقینی طور پر وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی چابیاں ہیں، جو ہر ایک کے دلوں کا راز جاننے والا ہے. تعلم ما نخفی وما نعلن، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو. یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں زمینوں میں اس سب کی خبر ہے، اس سب کا جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اس مخلوق پر جو فرائض، جو واجبات، جو احکامات اس امت پر، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیے ہیں، اس امت کے ذمہ داری جو لگائی ہے، اس سے پہلے گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور پھر سب سے آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار درود و سلام ہوں آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کرنے والے ہوں ان پر. تو ان انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی بہترین اخلاق، اچھے اخلاق ہمیشہ سے لوگوں کے لیے پسندیدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیے ہیں. ہمیشہ سے وہ پسند کیا ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو درست کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو جبار ہے، اس نے اپنی تعریف فرمائی کلام پاک میں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. یقینی طور پر وہی ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الملک، وہ بادشاہ ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، وہ پاک ہے تمام عیوب سے بالا تر و صاف ہے، زبردست ہے اور امن دینے والا ہے، دھیان کرنے والا ہے، اپنی مخلوق کا دھیان کرنے والا ہے اور جبار ہے، زبردست ہے اور متکبر، عزتوں والا ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات جو کچھ اس کے بارے میں شرک کیا جاتا ہے اس سے. تو وہ ذات زبردست ہے. کل یوم قیامت وہ اپنے ہاتھ میں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، زمین و آسمان کو سب کو لپیٹ کر جیسے کاغذ کو اس کا بنڈل بنایا جاتا ہے، ایسے وہ کل قیامت کے دن زمین و آسمان کو سب کو سمیٹ لے گا، اور سب کو سمیٹنے کے بعد
وہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ساری کائنات کو سمیٹ لے گا اور اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کل یوم قیامت اپنے دائیں ہاتھ میں ساری کائنات کو لینے کے بعد، اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد، زمین و آسمان کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد پھر فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالی انا الملک انا الجبار، میں بادشاہ ہوں، میں جبار ہوں، زوراور ہوں، سب کچھ میرا زور ہی چلتا ہے۔ این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں جو اپنے زور دکھانے والے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عزتوں والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جو تکبر کرنے والے ہیں، غرور کرنے والے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کا دن ہے؟ ایک اکیلے بادشاہ، ایک اکیلے زبردست رب کا۔ جو رب ہے وہ ساری کائنات کو اپنے قبضے میں کرنے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے۔ لیکن جو بڑا ہے، جو جبار ہے، اس کی صفت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کا دھیان کرنے والا ہے، اپنے مخلوق کی دلجوئی کرنے والا ہے۔ بس حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث کے اندر، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی روزانہ رات کے آخری حصے میں، رات کے تہائی رات کے گزر جانے کے بعد، اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی تکلیفوں میں مبتلا، ہے کوئی بیمار جس کو شفا چاہیے ہو، تو وہ اپنے مخلوق کی عیادت کرنے والا ہے، اس کے بیماروں کو جو مانگنے والے ہیں ان کو شفا دینے والا ہے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، زمین کے اندر عزتوں کا دینے والا، بے کسوں بے قراروں کی سننے والا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا وہ رب ہے، وہ جبار ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتا ہے، اللہ یہ کہ انسان خود ظلم و زیادتی پر اتر آئے، اپنی جان پر خود ظلم کرے، اس کی نافرمانی کر کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انبیاء ان کے دلوں کو جوڑا ہے، ان کے دلوں کو ڈھاڑس بندھوایا ہے، ان کے دلوں کو اطمینان دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے پہلی ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یا رب العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، تم دیکھ نہیں سکتے، دنیا کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو، تو میرا دیدار دنیا کی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر ان کے دل میں کمی یا دل کے اندر احساس پیدا ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے ان کی اس خواہش کے بعد قرآن پاک کے اندر 9ویں سپارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما رہا ہے، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، فرمایا کہ اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، میں نے تمہیں فوقیت، عزت، برتری عطا کری ہے، سارے لوگوں پر برتری عطا کری ہے، تمہیں اپنی رسالت دے کے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے، وہ بھی کلامی، اور تم سے ہم کلام ہو کر تم سے میں نے کلام کرا ہے، اس پر تمہیں دوسروں پر فوقیت اور فضیلت عطا کر دی ہے کہ تم سے کلام بھی کیا ہے اور تمہیں نبی بھی بنایا ہے۔ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو بس جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے تم اس کو لے لو اور میرے شکر گزاری کرو، میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں تو دل کو اطمینان بخشا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مکے سے نکالا گیا، اور جب آپ کو مکے سے نکالا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزورہ نام کے ایک پہاڑی پر، ایک چوٹی پر، ایک ٹیلے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، جس سے خانہ کعبہ وہاں سے جھانکتا تھا، وہاں سے نظر آتا تھا خانہ کعبہ۔ اس ٹیلے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے مکہ تو کتنا بہترین شہر ہے، تو اللہ کا پسندیدہ شہر ہے، میری قوم نے مجھے، میری قوم یہاں سے نکال رہی ہے، میں کہیں اور ہرگز نہیں رہتا، اس مکے کو ہرگز میں اس شہر کو نہیں چھوڑتا اگر مجھے میری قوم نہ نکال۔
اس قوم اس مکے کی بہترین جگہ کو، جو اللہ کا پسندیدہ جگہ ہے، اس جگہ کو مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مکے کو چھوڑنے کا غم تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں، راستے میں قرآن نازل فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے، اس کی دعوت و تبلیغ تم پر فرض کی ہے، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری عائد کی ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً جس رب نے تم پر یہ قرآن اتارا ہے اور اس کی دعوت و تبلیغ تمہاری ذمہ داری لگائی ہے، لرادک الی معاد، وہ رب یقیناً ایک دن تمہیں یہاں پہ فاتحانہ طور پر داخل کرے گا۔ ایک دن، آج تم نکالے جا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم واپس یہیں پر آؤ گے جہاں سے چلے ہو، ایک دن تم وہاں واپس داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے راستے میں، اور پھر لقد صدق اللہ وعدہ، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما کر سارے کے سارے لشکروں کو سب کو ہیج کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 8 سال بعد سنہ 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر ایک بادشاہ کی طرح، ایک فاتح کی طرح عزتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اسی سرزمین پر داخل ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو مکے والوں نے تانے دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا دل جوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے جب کہ چاشت کے وقت کی اور جب کہ رات چھا جائے اس وقت کی قسم ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیا ہے تمہارے رب نے، تم سے بیزار ہو گیا ہے، تو یہ تمہارے رب نے ہرگز تم کو چھوڑا نہیں ہے، نہ وہ تم سے بیزار رہا ہوا ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارا آنے والا وقت پچھلے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہونے والا ہے، تمہارا انجام آغاز سے بہتر ہونے والا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب ہم تمہیں وہ انعامات، وہ نعمتیں عطا کرنے والے ہیں کہ تم راضی ہو جاؤ، تمہیں راضی کرنے والی نعمتیں ہم عطا کریں گے، وہ حالات تم پر ڈالیں گے کہ تم اس پر راضی ہو جاؤ گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا تم اس حالت میں نہیں تھے، اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ تم یتیم تھے اور تمہاری کفالت کری، ہم نے تمہارا دھیان کرا، تمہیں گھر عطا کیا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تم راہ بھٹکے ہوئے تھے، راہ کو تلاش رہے تھے اور ہم نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تم نادار تھے، تمہیں غنی کر دیا، مستغنی کر دیا۔ اور یقینی طور پر غنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اصل مالداری جو ہے وہ دل کی مالداری ہے۔ انسان دل کا فقیر ہے، کتنا بھی دنیا کا مال و اسباب جمع ہو جائے، میاں وہ فقیر کا فقیر ہی رہتا ہے، لیکن اصل جو دل کی مالداری ہے وہ اصل مالداری ہے کہ انسان کا دل بھر جائے، انسان کے دل کے اندر وہ سکون آ جائے جو ایک مالداری کے بعد ایک آدمی کے اندر آنا چاہیے۔ لیکن کتنے ہی ہیں مالدار کہ ان کے مالداری کے باوجود وہ بیچارے فقیر کے فقیر ہی رہتے۔ تو فرمایا کہ فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ دیکھو یتیم کو دھکے نہ دو، یتیم کو تم اس کے دل نہ توڑو، اس کو دھکا نہ دو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کو جھڑکو مت، کوئی مانگنے والا تم سے کچھ سوال کرے تو اس کو جھڑکو مت۔ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو ذکر کرو، جو اللہ کی نعمتیں تمہاری ہیں۔ جب تم وہ چیزوں کو غور کرو گے، جب تم یہ دیکھو گے کہ اللہ نے مجھے کتنا کچھ عطا کیا ہے، ایک عام قاعدہ قیامت تک کے لیے ہے، انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے تو اس کے دل میں سکون آتا ہے، پھر وہ سکون دوسروں تک منتقل ہوتا ہے، اور انسان ہمیشہ حریص بن کے دوسروں سے للچائی نظروں سے دیکھتا رہے گا، کبھی سکون نہیں آنے والا، کبھی سکون نہیں آنے والا۔ دنیا کتنی بھی حاصل ہو جائے، دنیا کے اندر کتنا کچھ انسان حاصل کر لے، کبھی بھی وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دل کا غنی نہ ہو جائے۔ کتنے ہی کتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ ذلیل و خوار ہو کر گرتے ہیں۔
تو دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے، اس کے پیچھے بھاگو 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 نہیں، بلکہ سکون دیکھو کیا دیا ہے اللہ نے، تاکہ زندگی کے اندر سکون آئے، پھر اس سکون کو دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں کے غموں کو دور کرو، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرو۔ یہ اللہ کی محمود، اللہ کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت رکھتا ہے ایسے شخص سے جو دوسروں کے دلوں کو جوڑنے والا ہو، دوسروں کے دلوں کو سکون پہنچانے والا ہو، دوسروں کی عیادت، بیماروں کی عیادت، کیونکہ شریعت کے اندر ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جو دلوں کو جوڑنے والی ہیں۔ ناحق کسی کا قتل ہو جائے تو اس کے بعد دیت کا شریعت نے رکھا ہے، تاکہ اس کے اہل خانہ کے لیے اس کی دلجوئی کا سامان رکھا ہے۔ کوئی کسی کی وفات ہو جائے تو وفات کے بعد اس کی تعزیت، یہ ثواب کا ذریعہ رکھا ہے کہ تاکہ ان کے گھر والوں کو اس سے سکون حاصل ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں شریعت کے اندر کہ تاکہ دل جڑیں۔ اسی طرح صدقہ فطر رکھا ہے، تاکہ جس طرح مالدار اپنی عید منا رہے ہیں، تاکہ غربا بھی اس کے اندر اپنی خوشی کے اندر ان کے دل بھی نہ ٹوٹیں، وہ بھی اپنی عید منا سکیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اللہ کی شریعت ہے، دلوں کو جوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معاملہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے آپ کا معاملہ تھا کہ آپ غائب کو پوچھا کرتے تھے کہ فلانا شخص غائب ہے، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ بیماروں کی آپ عیادت کرتے تھے، پریشان حال آپ کے دونوں ہاتھ برابر کشادہ تھے، دونوں خرچ کرتے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پریشان حالوں کی پریشانی میں آپ ساتھ دینے والے تھے، غمخواروں کی غمخواری کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک کا خیر خواہی، ہر ایک کی دلجوئی کرنے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کچھ احادیث جو ہمارے سامنے اگر آئیں تو ہم ان پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا، اے جابر کیا بات ہے، میں تمہیں بہت غمگین دیکھ رہا ہوں، بہت تمہیں ڈھیلا ایک دم غم کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، کیا بات، کس وجہ سے تم پریشان ہو، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے باپ شہید ہو گئے، میرے باپ شہید ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ اپنے پیچھے مال نہیں چھوڑ کے گئے بلکہ قرضہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور بہت سارے بچے اور قرضہ، یہ چیزیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس کی فکر نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا، کیا اے جابر تمہیں میں وہ خبر نہ دوں کہ تمہارے باپ کے ساتھ اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوا، اس کی خوشخبری تمہیں نہ دوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں کیا معاملہ ہوا ہے میرے باپ کے ساتھ۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی اللہ نے کسی سے کلام کیا ہے، جب بھی کسی سے بات کی ہے، پردے کی آڑ میں بات کی ہے، لیکن جابر تمہارے باپ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روبرو کلام کیا ہے، اور روبرو کلام کرنے کے بعد پوچھا، اس کے بعد فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے باپ سے کہ تمنا کر، اپنی خواہش کو بیان کر، تیری خواہش پوری کی جائے گی، جو تو چاہے گا وہ خواہش اپنی پوری تیری کی جائے گی، تو تمنا کر۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے باپ کو جو عزت بخشی ہے، جو مقام بخشا ہے، اور پھر اس پر جو نعمتیں حاصل ہونے والی ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ان قریب تمہارے باپ کا قرضہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرما دے گا، وہ قرض تمہارا ادا کروا دے گا تمہارے باپ کا، اور ان بچوں کے ساتھ بھی بہت نرمی کا، لطف کا معاملہ وہ فرمائے گا۔ تو دل کو راحت اور سکون کی طرف موڑا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، بارش ایک ہوا چلی، آندھی اندھڑ جسے کہا جائے، اور اس میں ان کا تہمت اڑ گیا، ان کی پنڈلی ظاہر ہو گئی، تو لوگ ہنسنے لگے۔ ان کی پنڈلی کے ظاہر ہونے پر لوگوں نے ہنسنا شروع کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی دلجوئی فرمائی کہ لوگ ہنس رہے ہیں تمہارے اوپر، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ پنڈلیاں، عبداللہ ابن مسعود کی یہ پنڈلیاں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے میزان کے اندر، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ترازو ہے، اس کے اندر یہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما رہے ہیں، دلجوئی فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ اور یقیناً ایک بچے کا انتقال،
کسی کے اگر بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کا دل کتنا زیادہ رنجیدہ اور غم زدہ ہوتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو غیر حاضر پایا کہ وہ آ نہیں رہے ہیں، تو معلوم کیا صحابہ سے کہ بھائی وہ صحابی کہاں ہیں، وہ حاضر نہیں ہیں، وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ ان کے ایک چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے، اس بچے کے انتقال کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ غمگین رہتے ہیں، انہوں نے کہیں آنا جانا چھوڑ دیا ہے، بالکل یکسوئی اختیار کر لی ہے، گھر میں رہتے ہیں، کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، بالکل اپنے آپ کو بہت زیادہ غم کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر گئے، ان صحابی سے پوچھا، دریافت کیا بچے کے متعلق، تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا، تم اس سے لطف اندوز ہوتے، وہ بچہ تمہارے ساتھ رہتا، بھلا بتاؤ تو کیا تمہارے لیے یہ اچھا ہے کہ تمہارے ایک وقت مقرر تک وہ تمہارے ساتھ رہتا، تم اس سے لطف اندوز ہوتے، یہ زیادہ اچھا ہے، یا یہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ کل قیامت والے دن تم سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ جائے اور تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا؟ وہ بچہ جو تمہارا فوت ہو گیا ہے وہ تم سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ کر تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے تو یہ زیادہ پسند ہے کہ میرے لیے میرا بچہ جو ہے وہ جنت کا دروازہ کھولے۔ تو فرمایا بس یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہاری فضیلت تمہارے لیے ہے۔ آپ دلوں کو جوڑتے تھے، آپ لوگوں کے دلوں کو توڑنے والے نہیں تھے۔ حج کے موقع میں میں نے حج کے موقع میں ذکر کیا تھا، سعد بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حج کے سفر کے دوران آپ کو ایک وحشی گدھا، شکار کا وحشی گدھا کہتے ہیں جسے ہم زیبرا کہتے ہیں، زیبرا وہ حلال ہے، تو زیبرا جو ہے اس کا شکار کیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی ہم نہیں لیں گے۔ تو ان صحابی کا دل غمگین سا ہو گیا، چہرے پہ آثار نظر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہدیے کو قبول نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہارا ہدیہ ہرگز واپس نہیں کرتے، ہم ضرور تمہارا ہدیہ قبول کرتے، لیکن ہم حالت احرام میں ہیں اور ایک محرم کے لیے، ایک احرام والے کے لیے درست نہیں ہے کہ جو خالصاً اس کے لیے شکار کیا گیا ہو ایسے شکار کو وہ قبول کرے، ایسے شکار جو اس کے لیے کیا گیا ہو اس شکار کو قبول کرنا ایک احرام والے کے لیے درست نہیں ہے، اس وجہ سے ہم تمہارا شکار کیا ہوگا، کیونکہ تم نے یہ ہمارے لیے شکار کیا ہے اس لیے اس کو واپس کرنا ہے، ورنہ ہم ہرگز تمہارا شکار جو ہے جو تم لے کر آئے ہو ہمارے لیے زیبرا کا گوشت، وحشی گدھا جسے کہا جاتا ہے اردو میں، تو وہ اس کو ہم اسی وجہ سے جو ہے واپس کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر تھی، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری تھی، جنگیں تھیں، ساری چیزیں، کتنی بڑی بڑی مشاغل آپ کے تھے، یعنی آپ کی یہ نہیں ہے کہ فارغ الوقت ہیں، آپ خالی ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کا بھی پوچھ گچھ اس کی کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر تشریف لائے، تو میرا بھائی تھا ابو عمیر، تو اس کا ایک گوریا جسے چڑیا ہم سمجھتے ہیں، چڑیا کا بچہ تھا ایک جس سے وہ کھیلا کرتا تھا، نغیر کہتے ہیں اسے عربک میں، تو وہ بچہ تھا اس سے وہ کھیلا کرتا تھا، تو وہ بچہ مر گیا، وہ چڑیا کا وہ بچہ، وہ گوریا کا وہ بچہ وہ مر گیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ میرا بھائی جو ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ بھائی کیوں غمگین ہے تمہارا چھوٹا بھائی، تو کہا کہ یہ جو ہے اس وجہ سے غمگین ہے، وہ بچہ مر گیا ہے اس کا، چڑیا کا بچہ جس سے یہ کھیلا کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمیر سے کہا یا ابو عمیر ما فعل نغیر، کیا ہو گیا تمہارے نغیر کو، کیا ہو گیا تمہارے نغیر کو، تمہارے اس چڑیا کے بچے کا کیا ہوا؟ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ چھوٹا سا دل ہے اس کا، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یادیں، اپنے احساسات سنا رہا ہے، وہ بچہ وہ جس کے دل پر کیا کیفیت گزر رہی ہوگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات بتا رہا ہے کہ اس طرح میرا بچہ تھا اور اس طرح میں اس سے کھیلتا تھا اور وہ اس کے ساتھ یہ تھا معاملہ، اور اس کے ساتھ وہ اپنی یادوں کو سنا رہا ہے، اپنے احساسات کو سنا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کی بھی اس کی خیر خواہی، اس کے دل کو سکون، کیونکہ بہت بڑا کرنا ہو ایسا نہیں ہے، حالانکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہیں، ان کا واقعہ
جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دنوں رات روتی رہی، کھانا پینا سب چھوڑ دیا میں نے، دن میں بھی رو رہی ہوں، رات کو بھی رو رہی ہوں۔ بس وہ ایک انصار کی ایک عورت کا وہ ذکر فرماتی تھی، وہ کہتی تھی وہ ایک انصار کی عورت وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے اجازت طلب کی اور وہ بس میرے ساتھ روتی رہی، وہ رونے میں میرے ساتھ شامل ہو گئی، رات بھر میرے ساتھ روئی۔ انصار کی ایک عورت میرے غم میں میرے ساتھ شریک ہو گئی اور میرے ساتھ روئی۔ تو کسی کے ساتھ کوئی کیفیت گزری ہے، کسی کے ساتھ کوئی حالات گزرے ہیں، بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ کی ایک سچی مسکراہٹ، اس سے ایک مصافحہ، اس کے کندھے پر ذرا سا ہاتھ رکھ دینا، اس کو ذرا سا گلے لگا لینا، اس کی پریشانی کے اندر دو بول دینا، اس سے ذریعے سی تمہاری جو ہے خیر خواہی تمہاری، اس کو کوئی دعائیہ کلمات بول دو، اس کی خوشی میں اس کے غم میں اس کا ساتھ ذرا سا ہلکا سا آپ کی زبان سے سچے دل سے آپ کا دیا گیا ساتھ، اس کے لیے بہت بہت بڑی نعمت ہوتی۔ اور یہ اس کے حقدار ہمارے والدین زیادہ ہیں، اس کے حقدار ہمارے بھائی بہن زیادہ ہیں، ہمارے اقارب اور رشتہ دار زیادہ ہیں۔ آج تو عورتوں کے اندر یہ معاملہ ہے کہ یہ میری ساس ہے، فلانی ہے، بیمار ہے، مرے جیے کچھ بھی ہو، میں کیوں اس کی خبر کروں، میں کیوں اس کا دھیان کروں، یہ میری نند ہے، یہ میرے سسرال والے ہیں، یہ فلانا ہے، ساس کو بہو، بہو کو ساس۔ دیکھیں ہم گھروں کے اندر یہی چیز چلتی ہے اور دلوں کے اندر کس طرح کھٹاس پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو پریشان حال دیکھے اور اس کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے دو بول نرم بول بھی نہ بولے، یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کی خیر خواہی نہ طلب کرے، اس کے بارے میں نہ جانے۔ میرے نبی کی سنت اللہ کی سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نقل فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ یوم محشر اپنے ایک بندے سے فرمائے گا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم ذات، اے آدم کے بچے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ کہا یا رب اللہ، تو تو رب العالمین ہے، سارے جہان کا پالن ہار ہے، تو بیمار تھا، تو کیسے بیمار، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ فرمایا کہ میرا ایک بندہ، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا ایک بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اور اگر تو یہ جانتا، اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پا۔ اے میرے بندے، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ اللہ، تو تو رب العالمین ہے، میں تجھے کھانا کیسے دیتا؟ فرمایا کہ تجھ سے میرے فلانے بندے نے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا، اگر تو اسے کھانا دیتا تو مجھے اس کے پاس پا۔ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ، تو تو رب العالمین ہے، تجھ کو پانی کیسے پلاتا؟ فرمایا کہ پر میرے فلانے بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پا۔ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اور پھر وہ خصوصاً اگر ہمارے قرابت دار ہوں، ہمارے دوست ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں، ہمارے ملنے جلنے والے ہوں، اگر ان میں ہوں تو پھر یہ حق جو ہے یہ جرم میں بدل جاتا ہے۔ یہ جرم ہے کہ اس کی خیر خواہی نہ کی جائے، اس کے دل کو نہ جوڑا جائے، اس کے دل کو سکون نہ دیا جائے، یہ تو ظلم ہے۔ کیونکہ ایک مومن جس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، دوسروں کی بھلائیاں طلب کرتا ہے، دوسروں کی بھلائیوں کے پیچھے چلتا ہے، تو وہ اللہ کے انعام کے اندر، اللہ کی رحمت کے اندر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ سخت دل ہو، سخت زبان ہو، سخت مزاج ہو، تو وہ اللہ کی رحمت سے پھٹکار دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، وہ لوگوں میں بھی قبول نہیں کیا جاتا، لوگ اس کی بات بھی نہیں سنتے، لوگ اس کی دعوت کو بھی قبول نہیں کرتے، لوگ اس سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے تم پر کہ تمہیں اتنا زیادہ نرم دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم کو بد زبان اور سخت دل ہم بناتے تو یہ لوگ تمہارے پاس بھی نہ پھٹکتے، یہ لوگ تمہاری بات کو سننے کو بھی تیار نہ ہوتے۔ تو میرے نبی کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والے تھے، آپ لوگوں کا دھیان کرنے والے تھے، آپ نرمی کا معاملہ کرنے والے تھے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بدو، ایک دیہاتی آدمی مسجد میں آیا
اور مسجد کے اندر آ کر، کون سی مسجد؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر آیا اور آ کر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے دیکھا، کہا میں ارے رک، کیا کر رہا ہے؟ اس کی طرف دوڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، لا تضربوا، اس کو مارو نہیں، کچھ کہو نہیں، اس کو کرنے دو، اس کو پیشاب۔ تو جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے اوپر پانی بہا دو۔ تو ایک بالٹی لائے اور اس کو پانی بہا دی اور اس سے کہا، اس بدو سے کہا کہ دیکھو یہ ہماری مساجد ہیں، یہ ہماری مسجدیں ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں، اس کے اندر درست نہیں ہے کوئی پیشاب پخانے جیسی چیز، گندگی اس کے اندر کوئی چیز کرے، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری میں مزید اس کے اندر اضافہ ہے، اس کی روایت میں اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب وہ نماز پڑھی اس نے تو نماز کے اندر دعا کرنے لگا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا ابد احدا، اے اللہ تو رحم کر مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارے ساتھ اس رحم کے اندر کسی کو داخل نہ کر، اور کسی پر ہمارے ساتھ رحم کر ہی نہیں، صرف ہم پر، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس سے کہا کہ ارے تم نے کیا کر دیا، اس وسیع چیز کو، اس پھیلی ہوئی چیز کو، اس کشادہ چیز کو تم نے کمتر کر دیا، روک دیا، جکڑ دیا۔ اللہ کی رحمت وہ تو پھیلی ہوئی ہے، وسیع ہے سب کے لیے، تم نے اسے خاص کر دیا، بس ایسی دعا کرنے سے منع فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دلوں کو توڑا نہیں کرتے تھے، آپ دلوں کو جوڑتے، نرمی کا معاملہ آپ فرماتے تھے۔ آج ہم اپنے کردار کو اوپر غور کریں کہ آج ہمارے اخلاق کا، آج ہمارے معاملات کا کیا معاملہ ہے، آج ہماری زبانوں سے کتنے دل چھننی ہوتے ہیں اور کتنے دل جڑتے ہیں۔ آج ہماری دل کی سختی آج ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب لا رہی ہے یا اللہ کی رحمت سے دور کر رہی ہے۔ آج ہم کسی بیمار کو دیکھتے ہیں، آج کسی پریشان حال کو دیکھتے ہیں، آج کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، اور اگر وہ ہمارا رشتہ دار ہو، قرابت دار ہو، کوئی پڑوسی ہو، کوئی گھر کا بچہ چھوٹا بڑا ہو، وہ ہمارے والدین میں سے کوئی ہو، تو ہمارا کیا کردار ہوتا ہے، ہم کتنا اس کا ساتھ دینے والے ہیں، کتنا اس کے ساتھ رونے والے ہیں، کتنا اس کے اوپر کندھے پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، کتنا اسے اپنے گلے لگانے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے خود کے ساتھ معاملہ ہے، خود کے اوپر غور کرنے کی چیز ہے، کہنے سننے سے زیادہ اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سکھلائی ہے، آپ دعا پڑھا کرتے تھے، آپ دعا پڑھا کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت۔ اے اللہ تو ہمارے اخلاق کو، اے اللہ میرے اخلاق کو بہترین بنا دے، اچھے اخلاق مجھے عطا کر دے، میرے اخلاق جو میرے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، جیسے میرا بیہیویئر ہے، اس بیہیویئر کو بہت اچھا بنا دے، لا یہدی لأحسنها الا انت، اور اس اخلاق کو اچھا بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں، یہ ہدایت دینے والا اچھے اخلاق کی کوئی نہیں دے سکتا مگر تو دے سکتا ہے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت، اور یہ کہ میری برائیاں، میری بد اخلاقیاں مجھ سے دور کر دے، اور اس کو، ان برائیوں بد اخلاقیوں کو مجھ سے دور کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہ وہ بد اخلاقیاں مجھ سے دور ہو جائیں۔ تو دعا کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارے اندر جو بد اخلاقیاں اور بد کرداریاں، بد تمیزی اور بد زبانی جو ہم دلوں کو توڑتے ہیں، انسان اپنے قرابت داروں کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچاتا ہے، دوسرے کی تکلیف اتنی زیادہ ایذا نہیں پہنچاتی جتنی قریب والے کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی جو ہے کسی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا کرتے تھے جو کسی انسان نے پکایا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، آج ہم کھانے کے اندر کس طرح پکانے والے کا دل توڑتے ہیں۔ آپ کسی کی برائی جو ہے اس کے منہ پر بیان نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ کسی برائی کو دیکھتے تو اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس برائی کو اس طرح بیان کرتے ہوں کہ اس کا دل توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا دیکھیں ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح بیان کرتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، یہ آپ کا طریقہ تھا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، لوگ ایسا 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 کرتے، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ وہ یہ اس برائی میں مبتلا ہے، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو وہ یہ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کا نام لے کر کیا نام ہے اس کو بے عزت نہیں کرنا،
یہ کہ ہم تو منٹوں میں عزت دوسرے کی اتار دیتے ہیں، کیونکہ ہماری زبانیں، ہمارا کردار ایسا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمارے اخلاق کو درست کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جس سے ہم مانگتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات العالمین تو ہمارے اندر اور باہر دونوں چیزوں کو العالمین درست فرما دے۔ العالمین اے اللہ ہمیں دلوں کو جوڑنے والا بنا دے، اے اللہ دلوں کو توڑنے اور تیرے غضب کا باعث بننے اور تیرے غضب کا حصہ اس کے اندر کہ ہم تیری ناراضگی کے اندر حصہ لیں۔ العالمین اس سے ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں۔ العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ہر پریشانی، ہر بلا، ہر آفت، ہر بیماری کو العالمین ہم سے، ہمارے اہل خانہ سے اور تمام مسلمانوں سے العالمین دور فرما دے۔ العالمین جو پریشان حال ہیں العالمین سب کی پریشانیوں کو العالمین تو دور فرما دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا دے۔ العالمین اے اللہ تو دل کی مرادوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں، اے اللہ جو شادی سے رہے ہوئے ہیں، اے اللہ العالمین بے نکاحیں ہیں، العالمین اے اللہ جو پریشان حال ہیں، مقروض ہیں یا کاروبار کی لائن سے پریشان ہیں یا بیمار ہیں، العالمین اے اللہ سب کی پریشانیاں، سب کے مسائل کو العالمین تو ہدایت کے ساتھ حل فرما دے۔ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے ساتھ بہتری کا، خیر کا معاملہ فرما دے۔ العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں العالمین ہمارے لیے نرمی اور شفقت کا معاملہ فرما دے۔ العالمین اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، تمام گناہوں کو جو دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں جان کر اور انجانے میں کیے گئے ہیں، العالمین تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما کر جنت الفردوس میں بنا حساب کتاب کے داخل فرما دے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے ہر عذاب سے محفوظ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔